اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 8 آیت نمبر 44 سورۃ المائدہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلنا، بے شک ہم، انزلنا نازل کیا ہم نے، التوراۃ تورات کو، فیہا اس میں، ہدن ہدایت، ونور اور نور تھا، یحکم بہا فیصلہ کرتے تھے، بہا ساتھ اس کے، النبیون نبی یعنی انبیاء، الذین وہ جو اسلموا اسلام لائے تھے، یعنی وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ کون؟ النبیون، ٹھیک ہے۔ للذین ہادو ان کے لیے جو یہودی بن گئے تھے، ان کے لیے فیصلے کرتے تھے اس کتاب کے ساتھ جو کہ یہودی بن گئے تھے۔ والربانیون اور ربانی، والاحبار اور احبار، احبار ابھی میں آگے نا اس کو اور بھی ایکسپلین کروں گی، علماء اور فقہا، بیما واسطے اس کے جو، یعنی اس وجہ سے، یہ ہوگا استحفظو بوجہ اس کے جو وہ محافظ بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ کتاب اللہ کے، وکانو اور تھے وہ، علیہ اس پر، شہداء شہید یعنی گواہ بھی۔ فلا تخشوا الناس تو پھر تم لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی اور مجھ سے ڈرو۔ وخشونی کی نون کی زیر جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر یا متکلم جو ہے وہ حذف ہوئی بھی ہے، وخشونی تھا یہ بیسیکلی، تو ڈرو مجھ سے۔ ولا تشترو اور نہ تم بیچ دو، بھی آیاتی میری آیات کے بدلے، یا میری آیات کو بدلے، ثمنن قلیلن تھوڑی قیمت کے بدلے۔ ومن اور جو کوئی لم نہیں، یحکم حکم کرے گا، بیما ساتھ اس کے، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الکافرون تو وہی لوگ ہیں جو کہ کافر ہیں۔ تو کیا سمجھ آیا اس سے کہ ہم نے تورات اور انجیل کو ہدایت اور نور بنایا؟ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے جو نبی تھے وہ اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس علماء اور اہل اللہ یعنی کہ ربانی اور علماء اس کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ بھی تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے سے مول کے بدلے نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تو تورات بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں بھی لوگوں کے لیے ہدایت اور نور تھا۔ انبیاء جو کہ اللہ کے فرما بردار تھے وہ اسی کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور جس زمانے میں انبیاء نہیں ہوتے تھے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا تھا نا کہ جب انبیاء کوئی نہیں ہے، کوئی نبی فوت ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور نبی ابھی فی الحال نہیں ہے، تو اس جو ایک ٹائم سپین جو ایک گیپ ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا، ربانی لوگ جو ہوتے تھے وہ اور مزید جو مطلب ربانی لوگ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے درمیان جھگڑوں کے فیصلے اور سیاسی معاشرتی معاملات کے فیصلے بھی کرتے تھے۔ جیسے جیسے آپ کہہ سمجھے ولی اللہ ہوتے ہیں، یا زیادہ کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو زیادہ صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو لوگ جو ہے بہت مانتے ہیں، اور پھر ان کے پاس جو ہے وہ لوگ بات اپنے فیصلے بھی لے کے جاتے ہیں اور اس طرح سے بات کرتے ہیں، تو وہ اسی قسم کی کچھ یہ ربانی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات علماء بھی فیصلے کرتے ہیں جنہیں ہم فتویٰ کہتے ہیں۔ ربانی اور احبار میں کیا فرق ہے؟ جو عربی کی زبان کے جو دو لفظ ہیں ان میں کیا ہے کہ ربانی جو ہیں ان کے پاس علم تھوڑا لیکن روحانیت اور خشیت زیادہ ہوتی ہے۔ خشیت کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا خشیت کیا ہوتی ہے؟ جی بتائیں، ہینڈ ریز کیا ہے جنہوں نے؟ یہ اللہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ سے ڈر،
دل میں گھر کر جانا. دوبارہ بولیے گا. اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں گھر کر جانا. اس کی کبریائی کا جو خوف ہے وہ دل میں گھر کر جانا. شاباش, ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, بالکل ٹھیک سوال جواب دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں گھر کر جائے تو اسے کہتے ہیں خشیت. اچھا, اب اس کو تھوڑا سا اور اس کو ایلیبریٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں کہ خشیت بیسیکلی کیا ہوتی ہے. دیکھیں, خشاع کا معنی ہوتا ہے خا, شین اور یا. خشاع کا معنی ہوتا ہے روب, ہیبت. صحیح, یہ خشی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے تو ایک روب کی وجہ سے بھی انسان ڈر جاتا ہے, ہیبت کی وجہ سے بھی انسان ڈرتا ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ جا رہے ہیں کسی ایسے مقام سے جہاں اونچے اونچے پہاڑ آپ کے آس پاس ساتھ ساتھ گزر رہے ہیں. جیسے آپ کسی روڈ سے گزر رہے ہیں اور آپ کے آس پاس بڑے بڑے پہاڑ ہیں. آپ کبھی نا مبارک جھیل تک گئے ہوں تو کراچی میں, تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آس پاس آپ کو بلوچستان کی جو پہاڑیاں ہیں نا وہ دکھائی دیتی ہیں, اور وہ درمیان میں آتی ہیں اور وہ بہت اونچی اونچی ہیں. اور ان پہاڑیوں کو دیکھ کر ایک دم آپ کو اپنا آپ اور اپنی گاڑی اور اپنا آپ نا بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے. اور جب آپ اس پہاڑوں کو غور سے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ایک دم ایک ہیبت سی جو ہے وہ دل میں آتی ہے, ایک روب سا دل میں آتا ہے ان پہاڑوں کو دیکھ کے, کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں نا. پہاڑوں کی مثال بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا قرآن میں بار بار. تو پہاڑوں سے بڑا تو اور کوئی ہمارے نزدیک دیکھے آسمان اس سے بھی بڑا ہے, لیکن آسمان کو دیکھ کے ہمیں کوئی ہیبت نہیں آتی, لیکن پہاڑوں کو دیکھ کے ہیبت آتی ہے کہ وہ اگر لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو اس سے انسانوں کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اس طرح سے, تو انسان اس سے ڈرتا بھی ہے. تو اس چیز کو محسوس کریں, یا پھر ایسا محسوس کریں کہ کوئی اور بڑی سی چیز, جیسے آپ سمندر دیکھ رہے ہیں. جب آپ کبھی کشتی کے سفر پہ نکلتے ہیں یا کبھی کشتی میں بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں دور دور تک آپ کو صرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے, اور پانی بھی ایسا کہ پتہ نہیں کتنا گہرا ہے, اور یہ کہ اس پانی میں کتنی پاور ہے, اور کتنا یہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے, کیا نام ہے, کیا کہتے ہیں, مطلب اس میں کیا گہرائی ہے. مطلب مجھے تو واٹر سے کافی فوبیا ہے, تو مجھے کو ڈر لگتا ہے کافی اس سے. تو اس طرح سے اس سے مجھے بہت ہیبت آتی ہے. ہیبت کی اسپیلنگ میں نے غلط لکھ دی ہے, اس کو صحیح کر دیتی ہوں. تھینک یو شازیہ سے, جزاک اللہ خیر. تو یہ ہے والا آئے گا اس میں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ جو ایک روب آتا ہے کسی بڑی سی چیز کو دیکھ کر, تو اس چیز میں آپ اس کیفیت سے آپ اللہ تعالیٰ کو سوچیں, اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو یہ چیزیں بنائی ہیں. اور جب اس چیز کو محسوس کر کے آپ اللہ تعالیٰ کا روب دبدبا اپنے دل میں محسوس کریں, تو جو کیفیت آپ کے دل میں آئے گی اس کیفیت کو کہتے ہیں خشیت. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ پھر وہ اس سے ہماری بنے گی خشیت. ٹھیک ہے, خشیت کا لفظ. اور دوسرا کیا, جیسے ہم اردو میں اکثر بولتے ہیں کہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھا کرو. خشوع و خضوع, تو خضوع کیا ہوتا ہے؟ خضاع. یہ کیفیت جو دل میں آئی ہے وہ اگر جب بدن پہ بھی نظر آنے لگے اس کو کہتے ہیں خضاع, خضوع. یعنی جو دل میں روب ہے, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا کہ آپ لوگوں اگر کسی کے شکر گزار ہوں, اور اگر آپ کو کوئی بہت ہی نیڈی ٹائم پر ہیلپ کرے تو آپ کتنے شکر گزار ہوتے ہیں نا اس کے, کہ آپ کا روم روم جو ہے وہ شکر کر رہا ہوتا ہے, اور آپ اس کے سامنے بالکل جھکے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جب یہ کیفیت آپ کے دل میں اتنی آ جائے کہ آپ کے جسم پہ نظر آنے لگے, کہ آپ کو یہ خشوع, کہ اللہ کا روب, اللہ کی ہیبت, اللہ کی کبرائی کا خوف, اور یہ سب آپ کے جسم پہ بھی نظر آنے لگے, آپ کے اندر عاجزی آ جائے, آپ اپنے آپ کو چھوٹا اور ہلکا اور بہت ہی معمولی سمجھنے لگ جائیں, تو یہ ہوتا ہے خضوع. تو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا, تو یہ خضوع بیسیکلی کیا ہے؟ عاجزی. یہ جب آپ اللہ کو اپنے سے بہت بڑا محسوس کر لیں گے اور پہچان لیں گے, تو پھر آپ کو اپنے اندر تو کوئی اکڑ نہیں رہ جائے گی نا باقی. پھر یہ ہو جاتی ہے خشوع اور خضوع دونوں. ٹھیک ہے, تو ربانی جو ہوتے ہیں وہ علم میں تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن روحانیت اور خشیت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں.
یعنی ان کے اندر باعمل ہوتے ہیں بیسیکلی. اور جو احبار ہوتے ہیں ان کے پاس علم تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن روحانیت اور خشیت کچھ کم ہوتی ہے. یعنی یہ ربانی اور احبار کے درمیان میں یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. دونوں ہی جو ہے وہ عام لوگوں سے برتر ہوئے اس وقت کے جو یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کے لوگوں کے. یہ اس طرح سے ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے. قرآن کا محافظ تو خود اللہ تعالیٰ ہے نا. ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا محافظ بنایا تھا. حدود الہی کو دل و جان سے تسلیم کرنا مجرمانہ ذہنیت کے لیے ہمیشہ سے مشکل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات, اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے وہ شروع سے ہی باؤنڈ ہونے کے عادی نہیں ہے, اور اگر کسی کو اس کو جو ہے وہ لمٹس کا بتایا جائے کہ بھئی ایسا ہے اور ایسا ہے, تو وہ تو فوراً اس کے ذہن میں ہی نیت ہی نہیں ہوگی اس کی کام کرنے کی, اور وہ فوراً ہی ذہن میں جو ہے ان سب چیزوں کو توڑنے اور ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. تو انسان کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ جب کسی معاشرے میں جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ سخت نفرت کا اظہار اور مجرم کو کیفرے کی داع تک پہنچانے کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ہی کچھ عرصہ گزر جائے تو اکثریت کی ہمدردیاں مظلوم کے ساتھ نہ صرف ختم ہو جاتی ہیں بلکہ مجرم کو سزا دینے کے وقت ان کو مجرم پر ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, جب دیکھیں اللہ نہ کرے لیکن ہمارے آس پاس جو ہے وہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں نا, کہ جیسے کوئی ریپ کیس ہے یا اس طرح کا کچھ, جیسے وہ موٹر وے کیس بھی ہوا تھا, تو اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی اکثریت کیا تھی کہ مظلوم کے ساتھ تھی. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگ جو ہے وہ عورت کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ وہ باہر نکلی ہی کیوں تھی, وہ رات کے ٹائم وہ کیوں گئی تھی وہاں پر, اس کا کیا ضرورت تھی, اس کا کیا کام تھا کہ وہ موٹر وے پہ کیوں تھی, اور اس طرح کرتے کرتے مطلب مظلوم کو الٹا مجرم بنا دیا. اور پھر مجرم کو اگر سزا ملنے لگ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ کہ پھر مجرم کو بچانے کے لیے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت ایک طرح سے دکھائی جا رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ فوری مطلب ان چیزوں سے عبرت نہیں پکڑتا. اگر ان چیزوں سے عبرت پکڑنے لگ جائے, آپ کو پتہ نا عبرت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبرت وہ ہوتی ہے کہ انسان اس چیز سے ایک ایسے اندیکھے نتیجے پہ پہنچ جائے جو کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی کہ جیسے اگر آپ کو کوئی واقعہ پتا چلتا ہے, جیسے آپ کو کسی کے ڈیتھ کی خبر ملتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہاں ڈیتھس تو ہوتی رہتی ہیں, ہاں کسی کی ہوئی ہے, لیکن آپ کو کسی قریبی انسان کی ڈیتھ کی خبر ملتی ہے تو آپ کو دھچکا لگتا ہے, اور آپ کو کافی دنوں تک اس دھچکے سے اور ان چیزوں سے نکل نہیں پاتے, اور کبھی ایک ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ نہ چیزیں بدلنے لگتی ہیں. جیسے آپ اکثر نوٹس کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری امی کے انتقال کے بعد میرے اندر بہت چینجز آئے, میں بہت رسپانسبل ہو گئی, اور میں بہت زیادہ پھر ان چیزوں کو دیکھنے لگی جن چیزوں کو اماں ہمیشہ جو ہے وہ کہتی تھی کہ ایسے ان کاموں کو دیکھا کرو, ان کاموں پہ فوکس کرو. اور میں اس وقت نہیں کرتی تھی, اس وقت نیگلیجنس کرتی تھی, لیکن اماں کے جانے کے بعد اب مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ نظر آتی ہیں, اور اب میں ان پہ عمل کرتی ہوں. تو یہی ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ جو چیز جیسے یہ ہوتا ہے عبرت پکڑنا بیسیکلی. اور اگر آپ کسی واقعے سے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو مطلب وہ صرف انفارمیشن کی حد تک ہے, وہ عبرت نہیں ہے. عبرت بار بار کہا جاتا ہے نا کہ تم اس سے نصیحت پکڑو, اور نصیحت تو صرف متقی لوگوں کے لیے, ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہے. تو نصیحت اور عبرت کیا چیز ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ کر اپنے اندر چینجز لائیں, اپنے آپ کو بدلنے, یعنی کہ دوسروں کو ٹھوکر کھاتا ہوا دیکھ کر انسان خود اس ٹھوکر سے سنبھل جائے. یہ نہ ہو کہ انسان گر کے ہی سنبھلے. انسان دوسروں کے ایکسپیرینس سے بھی تو سیکھتا ہے نا, اور بہت بہت عقل مند ہوتا ہے وہ آدمی جو کہ دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھ لیتا ہے اور وہ اپنی ویژن کو بڑھا لیتا ہے. جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو آپ کے اندر کی بصیرت کھل جاتی ہے, اور آپ بہت ساری ایسی چیزوں کو نوٹس کرنے لگتے ہیں جو کہ آپ عام دنوں میں نہیں کرتے تھے. عام دنوں میں آپ کو لگتا تھا ہاں اوکے بس مطلب سب چیز چل رہی ہیں, آپ کبھی کہیں گے کہ میں نے اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا, لیکن بعد میں پھر آپ ان چیزوں پہ غور بھی کرنے لگیں گے, اور آپ اس کو اینالائز بھی کریں گے, کریٹیکلی بھی سوچیں گے کہ یہ میں کیا کرتی تھی, اور یہ میں ہمارے گھر میں ایسا کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں عبرت ہونا, اندر کی بصیرت کھولنا, اس کو کہتے ہیں حکمت آنا. یہ سب تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. تو اسی لیے سورۃ نور کی آیت نمبر 2 میں حکم دیا کہ جب مجرموں کو سزا دی جائے, کوئی بات
تو مومنوں کو اس پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ قریش کے قبیلہ بنو مخزومیہ کی عورت جس نے چوری کی تھی اس کی وجہ سے خفت محسوس کرنے لگے، یعنی کہ ایک معزز قبیلہ تھا، اب ایک عورت نے چوری کر لی، اب لوگوں کو سارے قبیلے والوں کو جو ہے وہ پریشانی ہوئی کہ اگر اس کو سزا ہوگی تو ہمارے قبیلے کا نام بدنام ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول کے ہاں کون سفارش کرے گا؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول کے پیارے صحابی اسامہ بن زید جو کہ حضرت زید بن حارث کے بیٹے تھے ان کو اس کی ہمت کا والا پایا۔ اسامہ بن زید نے اس عورت کی سفارش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے مقرر کردہ حد کے متعلق سفارش کرتے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی وجہ بھی یہی تھی، جب ان میں سے معزز قبیلے کا کوئی فرد چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور کسی جرم کا مرتکب ہوتا تو اس پر قانون کا نفاذ کرتے۔ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ شیطان انسان میں لوگوں کا ڈر پیدا کرتا ہے، جب انسان لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے تو اللہ اسے انہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان اب لوگوں کا ڈر کیسے کہ اگر آپ قاضی کے منصب پہ ہیں، فرض کریں کہ آپ ججمنٹ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ سامنے والے کا، اب آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے نے غلطی کی ہے، اب آپ اس کو غلط ثابت، اگر آپ اس کو غلط کہیں گے تو آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کے کچھ بینیفٹس اس سے جڑے ہوئے ہوں تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وسوسے ڈالے گا شیطان کہ انسان لوگوں سے نہ ڈرے اور دنیا کے لیے اللہ کے فیصلوں کے خلاف نہ جائے۔ اگر تو وہ ایسے منصب پر ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ بچوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بچوں میں لڑائی ہوئی ہے تو اب ایک بچہ آپ کو زیادہ پیارا ہے تو دونوں ہی آپ کے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ماں کو بھی کچھ ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو زیادہ پیارا ہوتا ہے اور بڑا جو ہے وہ اتنا، تو اس میں بھی آپ نے عدل کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جب ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں تو جو تیسرا فریق ہوتا ہے، اب وہ تیسرا فریق جو ہے وہ یقیناً نند ہوتی ہے، تو نند جو ہے وہ بھابھی کا ساتھ دے کہ اماں کا ساتھ دے، اگر بھابھی صحیح ہے اور اماں غلط ہیں تو اماں کو کیسے کہے کہ ماں آپ غلطی کر رہی ہیں؟ تو حکمت سے جو ہے وہ یہ بات کہہ سکتی ہیں، بہت طریقے سے، یہ نہیں کہ جا کے منہ پر ہی جو ہے وہ ان کو کہہ دیا جائے، ظاہر سی بات ہے یہ بات ان کو بری لگے گی، لیکن طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ فوری طور پہ اس وقت نہ بھی کر سکیں تو بعد میں کبھی احساس دلا دیا جائے چھپکے سے کہ بھئی ایسی بات یوں تھی اور آپ نے جو ہے وہ زیادتی کی تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی حق بات کہنے لگے تو وہ اللہ سے ڈرے، لوگوں سے نہ ڈرے، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت اور روب ڈال دیتا ہے، پھر اس کی بات کو لوگ اہمیت دینے لگتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ اس طرح کی شدید رد عمل آتے بھی نہیں ہیں جس سے وہ ڈر رہا تھا، وہ اتنا ہوتا ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ تمام چیزیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا سمجھ آتا ہے، اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اہل علم اللہ کی کتاب کے محافظ ہیں اور اس کے مطابق تعلیم اور فیصلہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، تو وہ سوال کرنا ہے؟ جی السلام علیکم، میں نے کیا تھا، پھر میں نے وہ حد کے بارے میں تھا تھوڑی سی انفارمیشن جو میرے پاس تھی جی کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ لے کر آئے ایسی مسئلہ، تو جب ان کا فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے نا پھر ان کے دل میں آیا کہ ہم معاف کر دیں، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ نے معافی تلافی کرنی ہوتی ہے تو میرے پاس آنے سے پہلے کر لیا کریں، کیونکہ میرے پاس جو مسئلہ آ گیا ہے نا تو میرے اوپر فرض ہے کہ پھر میں اب اس کے اوپر حد لگا دوں۔ تو جو حد والی یعنی کہ یہی، تو جس طرح ہمارے آج کل FIR ٹائپ چیز ہوتی ہے نا، یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے آپس میں طے کرنا ہوتا ہے تو پہلے کر لیا کریں کسی منصف کے پاس جانے سے پہلے۔ تو جی یہ تھا اسی اس کے ریلیٹڈ تھا، میں نے کہا میں شیئر کر لوں ساتھ۔ جی بالکل، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہم جیسے لوگ کہاں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کہ کوئی اس طرح کے کوئی کورٹ کا کیس ہو جائے یا کوئی اس طرح سے، کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ عدالت میں جائے کوئی بات، ہم آپس میں ہی کوئی بات اگر ہم کرتے ہیں تو عورتیں تو ہم اسی طرح سے ہی ہوتا ہے نا کہ گھر گھر کے اندر ہی ہاں بات ہو جی، جاتی ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان گھر گھر میں ہی سب کچھ یہ سالو، خود کلیئر ہو جائے بات۔ ہاں جی، اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے جیسے آدمیوں تک جو ہے وہ عورتوں کے مسائل نہ جائیں،
جیسے اکثر हाँ ہوتا ہے نا जी کہ گھر میں ہمارے کچھ نہ کچھ لڑائیاں کچھ نہ کچھ آپس میں لگی رہتی ہیں, تو وہ جب اس میں بندے انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر بہت جو ہے نا وہ کام بگڑ جاتا ہے. बात ज्यादा बड़ी हो जाती है. جی بالکل. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو ساس بہو کی لڑائیاں ہیں اور اسپیشلی جو نند کا کردار ہے, اس کے لیے نا بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان میں جو ہے نا ہوتا کیا ہے, اس کی وجہ سے نا میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے. یہ جو ہم ہی عورتیں ہیں نا, یہ ہم ہی جب بڑے ہو کر جب بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ہم ساسیں بنتی ہیں, تو ہمیں یہ انسیکیورٹیز آتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عورت کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے کہ وہ شیئرنگ نہیں برداشت کرتی. اسی وجہ سے جو ہے وہ عورت اپنے شوہر کو نہیں بانٹ پاتی نہیں. اگر مجبوراً اسے بانٹنا پڑے بھی تو مطلب وہ ایک کراہت کا سا ایک ہوتا ہے, اس کو پسند نہیں ہے یہ بات. دوسری چیز یہ کہ جب اپنا بیٹے کی بھی وہ شادی کرتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی شیئر کرتے ہوئے بھی اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. یہ اندر ہی اندر ایک چیز ہوتی ہے جو اسے اندر ہی اندر فرسٹریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہیں تو انہیں خوش دیکھ کر ہی ہم خوش رہیں گے. اگر ہم ان کو مستقل ہم ان کے درمیان میں بولتے رہیں گے, ان کی چیزوں میں ہم انٹرفیئر کرتے رہیں گے, تو ہوگا کیا, اس سے ان کے آپس کے تعلقات بھی خراب ہوں گے. کیونکہ جب ظاہر بہو ناخوش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے شوہر کو جا کے کہے گی. پھر شوہر کے دل میں بھی کہیں کہیں ہوگا کہ اماں غلطی کرتی ہیں, اماں زیادتی کرتی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے اماں سے وہ نہ کہہ پائے. اور کچھ ڈیئرنگ ہوتے ہیں, کچھ کہہ بھی جاتے ہیں, کچھ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, غصے میں چلے جاتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں. تو دیکھیں خود بھی نا دل میں وسعت پیدا کریں. اور دیکھیں کیوں اب کیسے پیدا ہوگی یہ سب چیزیں, یہ وسعت کیسے پیدا ہوگی, جب آپ اپنے آپ کو پازیٹیو مشنز میں لگائیں گے. جب آپ اب دیکھیں جب آپ قرآن پڑھنے اور پڑھانے لگتے ہیں, آپ کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون کیا نہیں کر رہا. آپ کے گھر میں آپ ہر وقت تو کسی کے سر پہ سوار نہیں رہتے نا. اب آپ اتنے ریلیکس ہونے لگے ہیں کہ آپ خود بھی دوسروں کو اسپیس دینے لگے ہیں, آپ اپنے شوہر کو بھی اسپیس دینے لگے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ اپنے دوستوں میں اگر کہیں باہر جا رہے ہیں اگر تو آپ جائیں, اچھا ہے مجھے تو ٹائم مل جائے گا, میں پیچھے جو ہے وہ ऐसी قرآن پڑھ لوں گی. آپ جائیں ٹھیک ہے. تو اس طرح اور اگر جب ہمیں एक और ہم बात भी है. ہاں جی एक और बात भी है, सॉरी मैं काट रही हूँ, ہاں यही جی वाली बात सास बहू और देवर भाभी. अच्छा, इन रिश्तों का कहीं कुरान पाक में तो इतना क्लियर कोई ताल्लुक या हदीसों में हमें कहीं भी नहीं मिलता. इसका मतलब है कि ये रिश्ते इतने अहम ही नहीं है. ایسی بات मतलब نہیں ہے, ان سارے हाँ رشتوں کا ہے. کیوں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم سورۃ النساء سٹارٹ کرے تھے تو ہم نے اس میں پڑھا नहीं تھا نا नहीं کہ उसमें اللہ तो تعالیٰ है. जिस तरह मियाँ बीवी और माँ का जिक्र बार बार आ रहा है, मियाँ बीवी एक घर और माँ, मतलब बस इसके आगे जो ये, इसका मतलब इन चीजों को हमें इतना नोटिस, इनकी बातों को लेना ही नहीं चाहिए या टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए. ٹینشن ہے تو نہیں मैं لینا چاہیے نا. دیکھیں آس پاس لوگ رہیں گے, اب ظاہر سی بات ہے हाँ جب آس پاس لوگ رہیں گے تو ان میں کھٹپٹ انبن بھی ہوگی. لیکن کوشش ہم نے کیا کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا ہے. کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے, کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو کہ جو ہے وہ کسی کے لیے باعث ضرر پہنچے یا کسی کو اذیت پہنچے اس سے. دوسری بات دیکھیں, اب آپ دیکھیں میں نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا ساس کا, کہ ساس کو اپنے دل میں وسعت پیدا کرنی ہوگی. اب اس نے اگر شادی کر دی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اسپیس دینا کی ضرورت ہوگی کہ آپ اپنے بچوں کو وہ اسپیس دیں. وہ خود اپنی چیزیں کچھ گڑبڑ کریں گے, کچھ کبھی گریں گے, کبھی سنبھلیں گے, وہ جینا سیکھ جائیں گے. ہر چیز کے لیے سر پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بہو ہوتی ہیں, یعنی کہ جب آپ جو وہ عورتیں جو کہ ابھی بہو کی کیٹیگری میں ہیں, تو ان کے لیے آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں ساس کے بارے میں آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو اب انہیں اس کو اسپیس دینی چاہیے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بھی آپ کو, ایک ساس کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنا پلا پلایا بیٹا آپ کے حوالے کر دیا. یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا پن ہے. وہ میں بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ تو ہے ہی سوسائٹی, کلچرل سوسائٹی یہی ہے نا کہ یہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر آتی ہے تو اب اس کو جو ہے وہ زیادہ سہولتیں دینی چاہیے اور اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ تو اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے. تو اسی طرح وہ بھی اپنا بیٹا آپ کو دے رہی ہے, بہت بڑا جگر کر کے وہ اپنا پلا پلایا کمانے والا لڑکا آپ کے حوالے کر رہی ہے. تو اب آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھیے جب انسان کے اندر شکر گزاری آتی ہے نا
تو انسان بہت ساری پھر ایسی چیزوں کو جو کہ اسے بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے، ہر چیز کو پھر وہ نظر انداز کرتا ہے. محسن کی خامیاں بھی جو ہے وہ پھر اتنی نہیں بری لگتی. محسن سمجھ آتا ہے نا، جو احسان کرتا ہے آپ کے اوپر. جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ یہ جو خاتون ہے انہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا، انہوں نے آپ کے بیٹے کی اپنے بیٹے کی شادی آپ سے کی، تو آپ یہ کہیں گی کہ میں اتنی خوبصورت تھی، یا یہ کہ ان کے بیٹے سے اور کون شادی کرتا ہے، یا اس طرح کی بات. تو دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا پھر تکبر میں آ جاتی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر بہت ساری لڑکیاں تھیں، ان کے پاس بہت آپشنز تھے، اس میں سے انہوں نے ایک آپشن آپ کو سلیکٹ کر لیا، تو یہ بھی ان کا ایک احسان ہی سمجھ لیجیے. اگر ہم یہ سمجھ کے جو ہے وہ کام کرنے لگیں گے تو بہت سارے معاملات نا ہمارے سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے. جب ہم اپنے ذہن میں ہی سب سے پہلے اس جنگ کو ختم کر دیں گے نا، تو بہت ساری چیزیں وہیں سالو ہونا شروع ہو جائیں گی. جب ہماری نیت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ منصورہ؟ جی میم، میں یہ بات انکلوڈ کرنا چاہتی ہوں، جس طرح میری سسٹر نے بولا ہے کہ ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ رشتے ایک قانونی رشتے ہوتے ہیں اور ایک خونی رشتے ہوتے ہیں. خونی رشتے تو آلریڈی وہی ہیں جو ماں باپ کے ساتھ ہم لوگوں کے بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں، اور قانونی رشتے وہ ہیں جو اللہ نے میاں بیوی کے طرز پہ ہمیں جو رشتے ہم سے جوڑے گئے ہیں وہ ہیں سسرالی رشتے. تو سسرالی رشتوں کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہاں، ان سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کی سوچوں کو آپ اتنا زیادہ سیریس لو، لیکن یہ ہے کہ رشتوں کی اپنی ویلیو ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، ان سے صلہ رحمی کی توقع رکھنی چاہیے، اور کرنی بھی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سسرال والا بنایا نا. مطلب تو سسرال والا کہ ایک انسان کو جو ہے وہ کفالت کرنے والا، اور سسرال والا بھی ایک لفظ آتا ہے سورہ نساء میں، آتا ہے پتہ نہیں کس میں آتا ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ سسرال کا لفظ آتا ہے. تو جب قرآن چیز میں بتا رہی ہے ایک چیز، تو اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت ہے. تو یہ ہاں البتہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ہے وہ رواج، وہ تھوڑا سا ایک کانفلکشن ہے کہ وہ بہت مشکل ہے. کیونکہ آج کل جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا جو ایک ہے ایک اوپن ماحول، اس اوپن ماحول میں اسلام کو اور دین کو پریکٹس کرنا ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس حوالے سے کہ جب اس نے پردہ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ گھر میں دیور بھی موجود ہے، جیٹ بھی موجود ہے، آ رہے جا رہے ہیں، سب گھر میں رہ رہے ہیں، تو کس طرح سے مشکل ہوتا ہے پھر یہ پردہ کرنا. لیکن کرنے والے کر بھی لیتے ہیں. مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اس چیز کو یہ کہنا کہ نہیں ان کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت بالکل ہے. ظاہر سی بات ہے بھائی، وہ آپ کے شوہر کے ریلیٹیوز ہیں اور ان کے بہت قریبی ہیں، ظاہر ہے ان سے محبت ہوگی آپ کے شوہر کو بھی، تو ظاہر ہے جن سے آپ کو محبت ہے اور جو چیزیں ان کو پسند ہے تو پھر ان سے آپ کو بھی محبت کرنی ہوگی، ان کا خیال کرنا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ نا ساس سسر کی جو خدمت ہے وہ ہم پہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ پہ لازم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پڑوسیوں کے حق اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے رکھے ہیں جو کہ آپ کی دیوار کے ساتھ ملے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو کہ آپ کے کمرے کے ساتھ ملے ہوئے کمرے میں رہ رہے ہیں، یا جو بالکل آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، ان کے کوئی حق نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے اوپر کہ ان کی خدمت اگر آپ کر لیں گی بڑا سمجھ کے، یا محسن سمجھ کے، یا اپنے محبوب کے ماں باپ سمجھ کے، تو پھر اس میں کیا برائی ہے. مطلب کسی کی خدمت ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کسی کے لیے آسانی کرنا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کا کام کر دینا، ویسے ہی کتنا صدقے والی بات ہے. اگر آپ یہی سوچ کے اللہ کی خاطر کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے سارے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے اور لوگ قدر بھی کریں گے. اور جب آپ یہ کام اللہ کے لیے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے خوش ہو ہی جائیں گے. لیکن آپ جب لوگوں ہی کو خوش کرنے کے لیے، ان سے ہی نمبر بڑھوانے کے لیے جو ہے وہ آپ کام کرتے رہیں گے نا، تو پھر وہ لوگ کبھی نہیں خوش ہوں گے. آج خوش ہوں گے تو کل ناراض ہو جائیں گے، اس طرح سے رہے گا. لیکن آپ اگر اللہ کے لیے کام کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ بھی راج کروائے گا انشاءاللہ. جی فرحانہ کیا کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. میرا جب ہارٹ ٹوٹا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں اپنے ہسبینڈ کو نا بار بار ڈائری میں نقشہ بنا کے دکھا رہی ہوں کہ بال ایسے بناتے ہیں، میں اپنا بال نہیں بنا پا رہی تھی بہت دنوں تک. تو میری پڑوسی نے میرے بال بناتی تھی، جب بھی ان کو یاد سے پوچھ کے بال بناتی تھی. ماشاء اللہ سے بہت خیال کیا انہوں نے، الحمدللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے جس طرح انہوں نے آپ کے لیے آسانی فرمائی. آمین یا رب العالمین. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 45. اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات بھی مقرر کر دی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ
اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق نہ کریں یعنی فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پیچھے ہم قصاص کی بات پڑھ رہے تھے نا کہ قاتل اور وہ جو ہم نے ساری باتیں پڑھی تھی، تو ابھی ہم اس پر اسی پہ ہی آ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے جھگڑا کر رہا ہے اور اس طرح سے کسی کے ناک ٹوٹ گئی، کان ٹوٹ گیا یا اس طرح سے دانت ٹوٹ گیا، تو اس پہ جو زخم جیسا لگا ہے ویسا ہی اس پہ جو کرنے والا ہے اس کے اوپر لازم آئے گا کہ اس کے ساتھ بھی کیا جائے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس بن مالک کی چچی نے انصار کی ایک بچی کا دانت توڑ دیا تو انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انس بن مالک کے چچا ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ مطلب وہ ایک طرح سے قسمیہ بات کرتے ہیں نا کہ واللہ کیا اس کا دانت توڑا جائے گا؟ نہیں اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، اس طرح کا کچھ وہ تھا ان کا انداز۔ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، قصاص اللہ کا حکم ہے، اچانک قوم تو لیکن پھر کیا ہوا؟ اچانک قوم دیت دینے پر راضی ہو گئی، یعنی معافی تلافی ہو گئی، اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ پیسے دے دیں، اس کے بدلے کمپنسیشن کر دیں اور جو ہے وہ قصاص نہیں لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر اللہ کے اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کو مطلب اس کو بری کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ تو یعنی حالات پھر ایسے ہو گئے کہ ان لوگوں نے خود ہی جو ہے وہ معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کی ایک حد پر عمل کرنا زمین والوں کے لیے 30 دن کی بارش سے بہتر ہے، یعنی اللہ کی حدود پر عمل کرنے سے دنیا پر اور دنیا والوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر وہ قصاص لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص باطل قرار دیا اور فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو اسے یوں چبا جائے جیسے اونٹ چبا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں غلطی کس کی تھی؟ کاٹنے والے کی، تو اسے اپنی غلطی سے اب اس کا دانت ٹوٹا ہے تو اب دوسرے والے کا اس پہ کوئی کمپنسیشن نہیں، اس نے تو ڈیفینڈ کیا نا اپنے آپ کو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنی ہوئی تھی محض زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا؟ فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ جب یعنی کہ وہ اس کا سر کچلا ہوگا تو اب وہ بولنے کے قابل نہیں ہوگی تو انہوں نے اس کے اوپر اس کو اشارے دیے ہیں، یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس نے جرم کا اقرار کر لیا تو آپ نے بھی 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کچلوا دیا، یعنی جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسی ہی سزا ملے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ ہم نے ظالم کے لیے یا مجرم کے لیے ہمدردی نہیں دکھانی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے جرم ایسا کیا ہے اتنا خطرناک تو اس کی سزا بھی پھر اسی حساب سے دی ہوئی ہے، تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے بھلی ہے۔ جیسے قصاص کے لیے آتا ہے نا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی کہ تم لوگوں کے لیے قصاص کے حکم میں زندگی ہے۔ کیسے؟ کہ اگر قاتل کو سزا ہوگی اور قاتل مارا جائے گا تو باقی لوگ اگر کسی کے دل میں ایسے کوئی فاسد خیالات ہیں کہ میں کسی کو قتل کر دوں تو وہ دل میں ڈرے گا کہ نہیں اگر میں نے ایسا کیا تو میں بھی مارا جاؤں گا۔ تو یہ جو بات نہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرے میں امن آ جاتا ہے، بد امنی نہیں ہوتی، امن آ جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا۔ قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے فرمایا کہ اگر قاتل اپنے بیان میں سچا ہے
اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے. یعنی جو قاتل ہے اس سے قتل غلطی سے ہوا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے اور اگر تم نے اس کو قصاص میں قتل کر دیا تو تمہیں گناہ ملے گا. چنانچہ وارث نے اسے چھوڑ دیا. قصاص کب واجب نہیں ہے. ایک تو قتل خطا جو ابھی ہم نے پڑھا. قتل خطا یعنی کہ غلطی سے قتل ہوا، جیسے کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک مجنون سے، کوئی دیوانہ ہے یا بچہ ہے، قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اگر ان دونوں میں سے کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا، کیونکہ یہ تو شعور ہی نہیں ہے نا ان کے اندر تو مطلب وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، انٹینشنز نہیں ہے، تو اس لیے یہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے نا قتل خطا میں. پھر باپ کو بیٹے کے قتل کے بدلے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. پھر قتل کے بدلہ ہوگا. قتل کے بدلہ 3 عمل ہیں. یعنی کہ قصاص لیا جائے گا، یعنی کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں. پھر دیت کیا ہوتی ہے کہ کمپنسیشن، مال کے صورت میں کوئی بھی کمپنسیشن. اب وہ کچھ بھی مال ہو سکتا ہے، سالڈ فارم میں بھی ہو سکتا ہے، کرنسی کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. پھر معافی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دونوں میں سے کچھ بھی نہ لے اور قاتل کو معاف کر دے. اور معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو معاف کر دے تو ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کے ہی کیا ہو، لیکن اس معاف کرنے کی وجہ سے اس کا عمل بدل جائے اور وہ متقی ہو جائے. قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ، یعنی پیچھے جو اوپر ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر یہ لفظ ہے. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. کیسے کہ دونوں ہی درست ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ایک یہ کہ اگر مجروح یعنی کہ مظلوم، جارے یعنی کہ جس نے ظلم، مجروح جو جراح سے ہے، جراح کا مطلب ہوتا ہے زخم دینے والا، زخم، جراح کا مطلب ہوتا ہے زخم. مجروح جو ہوگا مفعول کے وزن پہ ہے، یعنی جس نے زخم کھایا. اور ظالم، جارے جو ہوگا وہ زخم دینے والا ہوگا، فاعل کے وزن پہ جاری ہے. ٹھیک ہے، تو مجروح اور جارے اس طرح سے ہو گیا. مظلوم اور ظالم میں نے ویسے ہی لکھ دیا، لیکن یہ زخم کھانے والا اور زخم جارے زخم دینے والا. ٹھیک ہے، تو مجروح جارے کو معاف کر دے. اگر مجروح جارے کو معاف کر دے تو اس کا یہ معافی دینا اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا. یعنی مجروح کے اپنے گناہ بھی تو ہوتے ہیں نا، اور نارملی گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور دوسرا یہ کہ مجروح کا معافی دینا جارے کے جرم کا کفارہ بھی بن جائے گا. اس کو اب اس کو نہ قصاص دیا جا رہا ہے نہ اس کو دیت دی جا رہی ہے، تو اس کا اپنا کفارہ بھی ہو گیا وہ اس چیز میں اس میں. اور آپ دیکھیں کہ جب کسی کو غلطی پہ معاف کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ایک گلٹ ہوتا ہے جو کہ اندر ہی اندر اسے کھا رہا ہوتا ہے، اسے یہیں پر ہی جو ہے وہ انسٹنٹ ایک سزا بھی مل رہی ہوتی ہے اگر کوئی اس کو معاف کر دے تو. اور ان دونوں کو ملانے سے، یعنی اگر ہم دونوں کی بات کریں تو پھر سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ مجروح کا معاف کر دینا جارے کے جرم کا بھی کفارہ بن جاتا ہے اور مجروح کے اپنے گناہوں کا کفارہ بھی. تو فہوا وہ کفارتن کفارہ ہے لہو، اس کے لیے. تو کس کے لیے؟ مجروح کے لیے بھی اور جارے کے لیے. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. آیت میں ظالم جو ہے یہاں پر کہ پھر یہی لوگ ظالم ہیں جو اس کے خلاف فیصلہ کریں، تو وہ اس کے بمانے مشرک ہے، یعنی شرک. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ظلم کیا ہے، بیسیکلی کیا ہے؟ کسی کا حق مارنا. اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. تو یہ دیکھ لیں، میں آیت آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں. یہ دیکھیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق، یعنی کہ جو نازل کردہ فیصلے کے مطابق عمل نہیں کر رہا، تو وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے. اور یہاں پہ ظالم مشرک کے برابر قرار دیا ہے مفسرین نے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور پھر ان کے ہی پیچھے اللہ تعالیٰ نے، ان آثار کے پیچھے یعنی رسولوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا.
مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ ان کے سامنے تھا، اس کی تصدیق کر رہے تھے، من التوراۃ، تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا فرمائی تھی، فیہ ہدی و نور، اور اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، ومصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرتی تھی بین یدیہ من التوراۃ، یعنی کہ انجیل، تورات میں سے جو کچھ بھی تھا، وہ ہدن، اور وہ ہدایت تھی، وہ موعظۃ، اور عبرت تھی، وہ نصیحت تھی، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ موعظۃ کیا ہوتی ہے؟ سوری، موعظۃ ہوتی ہے دل کو نرم کرنے والی باتیں۔ قرآن مجید میں بھی ہدایت صرف متقی لوگوں کے لیے ہے، کہا ہے نا لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یہی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئی، اور پھر قرآن مجید کے نزول کے بعد تورات اور انجیل اور دیگر صحائف آسمانی پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا، یعنی روک دیا گیا، اور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن مجید رہ گیا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یہ گویا اسی بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح اور کامیابی اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ جو اس سے جڑ گیا سرخرو ہو گیا، اور جو اس سے کٹ گیا وہ ناکامی اور نامرادی کا مستحق ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحدت ادیان کا فلسفہ یکسر غلط ہے۔ وحدت ادیان کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ سارے دین جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور سارے دین جو ہے وہ ایک ہی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سارے دین ایک ہی ہیں تو کیا یہ صحیح بات صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب شریعت نازل فرما رہے تھے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر امینڈمنٹس بھی کی ہیں۔ جیسے جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تو تورات میں صرف اور صرف احکامات تھے، اور اس میں آپ کو کافی سختی نظر آتی ہے تورات کے احکامات میں، اور انجیل کے اندر تمام جو ہے وہ حکمتیں تھیں۔ اور جب انجیل نازل ہوئی تو اور انجیل کے اندر وہ چیزیں بھی تھیں جو کہ مطلب تورات اس وقت منسوخ نہیں ہوئی تھی، تورات کے عمل کو انجیل کے ساتھ عمل کرنا تھا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اسی کو پروسیڈ کرنے آیا ہوں، میں اس کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں، میں اسی چیز کے اندر جو ہے وہ نئی چیزیں ایڈ کروں گا، کچھ چیزیں وہ جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان کو حلال کرواؤں گا، اور وہ چیزیں جو کہ کچھ اور نئی چیزیں ہیں جو کہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو یہ چیزیں تو وہ اس کی ایک طرح سے ایکسٹینشن تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو تورات والوں نے انجیل کو نہیں مانا، اور جو انجیل والے ہیں انہوں نے بھی تورات کے اگینسٹ، اور یہ سب چلے گئے۔ تو دو الگ الگ چیزیں انہوں نے اس پوری ایک ملی ہوئی شریعت کو انہوں نے دونوں کو الگ کر دیا۔ حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں۔ اچھا، تو اس کا فلسفہ کیا تھا؟ کہ حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، متعدد نہیں، حق ہمیشہ ایک ہی ہے۔ حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں۔ تورات اپنے دور کا حق تھی، اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی، انجیل کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا، اور جب قرآن نازل ہو گیا تو انجیل منسوخ ہو گئی، انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں رہا، اور صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا۔ ابھی جو میں نے بات آپ سے کی ہے نا، دیکھیں تورات کے ہی احکامات اللہ تعالیٰ نے کاپی کر دیے جو صحیح تھے، کیونکہ امینڈمنٹ ہو گئی تھی نا تورات میں، تو تورات کے احکامات انجیل میں کاپی ہوئے، اور مزید احکامات اس میں ایڈ آن ہوئے۔ اب تورات جو ہے وہ obsolete ہو گئی، اب انجیل پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر جب انجیل کے بعد قرآن مجید نازل ہو گیا تو اب کیونکہ انجیل میں جو ہے وہ امینڈمنٹس ہو چکی تھی، مطلب انہوں نے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اندر اپنی مرضی کی باتیں لکھ دی تھی، تو پھر اس کے بعد قرآن مجید اب نازل ہونے کے بعد اب انجیل کے اوپر عمل کرنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں رہا، اور صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر، یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں،
اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کرے وہ فاسق ہے. بالکل سیم وہی بات آ رہی ہے جو ابھی تورات کے بارے میں آ رہی تھی کہ جب ان کے پاس تورات ہے تو اس میں سے اس کے اوپر عمل کریں. پھر اس کے بعد آ رہی تھی کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کریں اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے تھے ان کو، اور وہ نہیں کرتے. تو یہ آپ لیکن اس کی تفسیر دیکھ لیجئے کہ اہل انجیل کو یہ حکم اس وقت تھا جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہو گیا اور انجیل کی پیروی کا حکم یہ کیا لکھا ہوا ہے، اچھا کا حکم ختم ہو گیا. جو رسالت محمدی پر ایمان لائے گا اور قرآن کریم کی اتباع کرے گا، یعنی کہ وہی جو ہے وہ ایماندار سمجھا جائے گا. جو کہ اچھا یہ حکم بھی ہے، اس طرح سے کچھ تھا، یہ مل گیا ہے. ٹھیک ہے، ایماندار پھر وہی سمجھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور قرآن کی اتباع کرے گا. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ ہے. اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم کیجیے. اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جائیے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب کو ہی ایک امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تمہیں آزمائے. تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو. تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے. سمجھ آ رہی بات کیا کہہ رہی، کیا ہی جا رہی ہے کہ ہر اس آسمانی کتاب جو ہے وہ اپنے سے پہلے کی کتاب کی ایک تو مصدق ہے، یعنی کہ اس کی تصدیق کر رہی ہے، اس کو سچا بتا رہی ہے کہ ہاں وہ ایک کتاب جو پیچھے ہے وہ اللہ ہی کی کتاب تھی. جس طرح قرآن پچھلی کتابوں کا مصدق ہے. اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ ساری کتابیں اللہ ہی کی نازل کردہ ہیں، لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ مہیمن بھی ہے. صحیح ہے، مہیمن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے مہیمن، یعنی محافظ بھی ہے، امین بھی ہے، شاہد بھی ہے اور حاکم بھی ہے. محافظ کیسے ہے کہ ان سارے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر کے اس کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا. امین ہے کا مطلب کہ امانت کے ساتھ وہ لے کر آئے، جیسا اللہ نے بھیجا ایسا ہی وہ وہاں پر موجود بھی ہے. پھر شاہد ہے، گواہ ہے، ان تمام ساری کتابوں پر گواہ ہے. پھر حاکم ہے، حاکم کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف بھی ہوئی ہے، تحریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رد و بدل، یعنی کہ اس میں کچھ چینجز ہو گئی ہیں نا، لوگوں نے جو کر دی ہیں. اس لیے قرآن کا فیصلہ ثابت ہوگا، جس کو یہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہے، باقی سب باطل ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کو قرآن مجید صحیح کہتا ہے، یعنی کہ ہم یہودی روایات میں سے نا، ہم بنی اسرائیلی، یہودی تو نہیں، بنی اسرائیلی کچھ روایات پر ہم لے لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا نا، کچھ واقعات میں سناتی ہوں، کبھی کہتی ہوں اور پھر میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے. تو دیکھیں جن روایات کے بارے میں ہمیں قرآن سے کوئی کانفلکٹ نہیں ملتا، ہم ان روایات پر کو لے لیتے ہیں. مطلب ان پہ ایمان لانا یا نہ لانا ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو بھی کوئی بات نہیں. لیکن جن روایات میں قرآن کانفلکٹ کر دیتا ہے، یعنی قرآن اس کے اپوزٹ کوئی بات اس میں ہے، پھر ہم ان روایات کو نہیں لیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک روایت میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ ایک یہودی، ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ بہت ہی زیادہ گنہگار تھا، اور وہ آخری ٹائم جب اس کا آیا تو وہ بہت ڈرا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا. تو اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور اتنا جلانا کہ بالکل چورا چورا ہو جائے، میری ہڈیاں بالکل چورا ہو جائیں. اور جب وہ چورا ہو جائیں تو پھر میری اس پاؤڈر کو جو چورا ہوگا اس کو تم آدھا ہوا میں اڑا دینا اور آدھا پانی میں بہا دینا، تاکہ وہ اس کے دل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہ جمع کر لے، اللہ مجھے تو اپنے سامنے کھڑا نہ کر دے. تو جیسے ہی جب اس کی اولاد نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا، اور ہوا کے فرشتوں نے اس کی ایشز وہاں سے کلیکٹ کر لی اور پانی کے فرشتوں نے وہاں سے کلیکٹ کر لی اور وہ اس کو واپس بنا کے کھڑا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پر اس نے کہا کہ اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا. یہ اسی بات سے کہ اس کے دل میں جو ڈر آیا اللہ تعالیٰ کا،
اس کو معاف فرما دیا. اور یہی آپ دیکھیں کہ یہ وہ بالکل ایگزیکٹ منوان جو ہے وہ چیز ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ ہندو جو ہے وہ اپنے مردوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں نا کہ پھر آدھا پانی میں بہا دیتے ہیں, ہوا میں بھی اڑاتے ہیں. تو اس سے پہلے آیت نمبر 42 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں, جو ہم نے کل پڑھا تھا نا, آپ کی مرضی ہے. لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلے فرمائیں. یعنی اگر یہ آپ فیصلہ کر ہی رہے ہیں, پہلے تو یہ کہ آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں اگر آپ ان کے فیصلے نہ کریں, لیکن اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں, حق کے ساتھ, ان کی کتاب کے مطابق نہیں. کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے حساب سے فیصلہ ملے تو لے لینا, نہیں ملے تو نہ لینا. یہ دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے, جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں دی گئی تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے. اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروعی احکامات یعنی کہ جو برانچز ہوتی ہیں احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے. جیسے ہم فقہی مسائل کی بات کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مختلف چلتے ہیں نا فقہ میں, تو ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دوسری میں حلال تھی, بعض میں کسی مسئلے میں تشدید تھی تو دوسرے میں تخفیف. تشدید کا مطلب ہے اس میں کچھ میں زیادتی تھی, زور تھا, اسٹرکٹنس تھی, اور کسی میں ہلکا پن تھا. لیکن دین سب کا ایک یعنی توحید پر مبنی تھا, اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی. اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء اخوۃ للات دیننا واحد. ہم انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں, ہمارا دین ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں, باپ ایک ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں مختلف تھیں, طریقے مختلف تھے. ٹھیک ہے, دین تو ایک ہی تھا لیکن شریعتیں مختلف, یعنی کہ طریقے کچھ مختلف تھے. اب سب کی نمازیں تھیں لیکن سب کی نمازوں کے طریقے مختلف. اسی طرح کچھ کے روزے ڈیفرنٹ, روزے سبھی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری ہی امتوں پر روزے فرض کیے تھے, لیکن سب کے روزوں کے طریقے مختلف ہیں. کسی میں بہت شدت ہے, کسی میں بہت کچھ نرمی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو امت مسلمہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط بنایا ہے. وسط کا معنی ہوتا ہے درمیانی, درمیان میں. تو ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے, دوسری طرف ایک ایکسٹریم ہے, اور درمیان میں جو ہے وہ امت مسلمہ ہے, یعنی کہ امت وسط, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. سیکول پارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا ہے. تو وسط کا ایک تو اعتدال سے ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک طرف جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہے یہودی ہیں, یعنی کہ جو تورات والے ہیں, ان لوگوں کے اندر یہ قصاص جو تھا وہ لازم تھا. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیت کا آپشن نہیں دیا ہوا تھا, نہ معافی کا آپشن تھا, کہ قصاص ہی لینا ہے, قتل کا بدلہ قاتل کو قتل کرنا ہی ہے. اور اس طرح دوسرے جو شریعت جو تھی یعنی کہ جو انجیل والے تھے, ان کے اندر یہ تھا کہ ان کو معاف کرنا ہے, یہ جو ہے وہ قصاص نہیں لے سکتے. اور ہمارے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کا آپشن بھی دیتے ہیں, ہمیں قصاص کا آپشن بھی دیتے ہیں, اور تیسرا دیت کا آپشن بھی, کہ اگر آپ قصاص کے بجائے کمپنسیشن لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک ہی دن تھا, اور صحیح تو من پڑ لیا. لیکن شریعت محمدی کے بعد اب ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں, اور اب دین بھی ایک ہی ہے اور شریعت بھی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تھوڑی تھیوریٹیکل باتیں ہیں, زیادہ عملی پوائنٹس نہیں ہیں, لیکن بس یہ سمجھنے کے لیے. بس سوئیے گا نہیں آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے, ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کیجئے, اور ان سے ہوشیار بھی رہیے, محتاط رہیے کہ کہیں کہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا ہی دے ڈالے, اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دوران یہ آیت اس لیے نازل فرمائی ہے کہ کسی ایک فرد کا بھی اسلام لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھا.
اور اسی لیے یہود کی اکثریت کے ایمان لانے کی توقع اگر ان کو تھی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات ماننے کی طرف مائل ہی نہ ہو جائیں کہیں، یعنی ایک بہت بڑے فائدے کے حصول کی خاطر ان کی بات مان لیں، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق پرستی کی خاطر اگر ہمیں کسی بہت بڑے متوقع فائدے سے دستبردار یعنی اسے چھوڑنا پڑے تو اس سے بھی ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے اور ہر قیمت پر حق پر ہی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے بالکل اسٹارٹ میں کیا پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو کہ اے ایمان والو حق کے لیے اور صحیح بات کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یعنی کہ جب آپ اس کے لیے جم جائیں گے، اس کے لیے قائم ہو جائیں گے، اپنے آپ کو قائم کر لیں گے، تو پھر دنیا کے فائدوں کے لیے انسان جو ہے وہ کیونکہ جب انسان کا مشن آخرت ہوگی تو دنیا پھر انسان کو ہیچ لگتی ہے، پھر انسان دنیا کے لیے نہیں کرتا کچھ. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کن لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ آج ہم احکام الہی کو پس پش ڈال کر اپنے سیاسی پیشواؤں اور لیڈروں کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں قانون بنا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں اور پوری قوم اس کی پابند ہوتی ہے. ہم اس جال سے اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ ایک زبردست جماعت بنائیں، طاقت پیدا کریں، ایک بھرپور تحریک اٹھائیں، قربانیاں دیں، جانیں لڑائیں، تاکہ یہ موجودہ نظام تبدیل ہو، اللہ کا دین قائم ہو اور پھر اس دین کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک بار پھر سے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے اور اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کیجیے. یعنی ہر طرف سے دباؤ آئے گا لیکن آپ کو ثابت قدمی سے کھڑا رہنا ہے اس شریعت پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک مضبوط جماعت کی تشکیل اور اپنے طور پر جو ہے وہ اب دین کے لیے کھڑے ہو جانا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اگر ہم آج اپنے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدل کے ہماری جگہ کوئی اور لے آئے گا جو کہ اس دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ نئی امت ہوگی. ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہونا کوئی ناممکن تو نہیں ہے نا اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ایسا بار بار قرآن مجید میں فرما بھی چکے ہیں کہ اگر تم ہمارے لیے کام نہیں کرو گے یا تم ہمارے دین کے لیے مدد نہیں کرو گے تو کوئی اور ہوگا جو کرے گا. تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے ٹھنڈے میٹھے اسلام کو لے کے بیٹھے رہے اور آپ دیکھیں کہ فلسطین کے لیے ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، جب تک کہ ہم اس نظام میں ہیں، اس ایسے نظام میں جو کہ ہے ہی امپورٹڈ نظام. یہ ہمارا نظام تو ہے ہی نہیں، یہ تو اسلامی نظام ہے ہی نہیں کہیں سے بھی. تو جب ہم اس میں اثر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتے، ہم اس ملک میں رہتے ہوئے بھی غلام ہیں، ہم الگ ملک لے کر بھی غلامی ہی کا شکار ہیں، تو پھر ہم کس طرح آزاد ہوں گے؟ جب ہم اس کو اسلامی واقعتاً اسلامی نظام کو ہم قائم کریں گے تبھی ہم آزاد ہو سکیں گے، ان بیڑیوں سے آزاد ہو سکیں گے اور پھر ہم اب اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، پھر ہم دین پر عمل صحیح طور پہ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ جب انسان خود ہی اپنے مفادات کے اس پر جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ اگر میں جو ہے وہ اس طرح ہم نے کر لیا تو ہمیں بہت ساری ایسے عیش و عشرت چھوڑنے پڑیں گے جو کہ پھر دین میں جائز نہیں ہے، پھر ایسے کمفرٹس چھوڑنے پڑیں گے جو کہ دین ہمیں جس کی اجازت نہیں دیتا، پھر انسان کے اپنے ذاتی مفاد جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی جب تک کہ انسان اللہ سے واقعتاً ویسے نہیں ڈرے گا جیسے کہ اس کو ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، تب تک انسان ان چیزوں سے اور ان وسوسوں سے باہر نکل نہیں سکتا. تو یہ دراصل لرزا دینے والا مقام ہے. اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوششوں کے باوجود بھی دین نافذ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا ہم پر مقدر ہو چکا ہے. واضح الفاظ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑیں گے، شریعت کے فیصلوں کا انکار کریں گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اور انہیں کوئی سزا دینا چاہتا ہے. اور اس بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ لوگوں کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے. تو ہمیشہ اگر آپ کو لوگوں سے اپوزیشن آتی ہے نا، لوگوں سے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو الگ ملانی ہو گئی ہیں، ان کی تو سوچ ہی الگ بدل گئی ہے، یا تو اس بات کو جو ہے وہ نیگیٹو مت لیں، اس بات پہ دل نہ کوڑیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اکثریت جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی. ہمیشہ قلیل لوگ ہوں گے وہ جو کہ اللہ کے شکر گزار ہوں گے، قلیل لوگ ہوں گے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، قلیل ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، اور قلیل ہی ہوں گے جو کہ
آخرت میں کامیاب ہوں گے. تو اپنے آپ کو قلیل اگر رہتے ہیں آپ، اگر قلیل تعداد میں ہیں تو اپنے آپ کو تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں خوش ہونا چاہیے. کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور جو ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو. جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. یعنی جس طرح ہم جاہل اس کو بولتے ہیں نا کہ جو ان پڑھ ہوگا، اسلام کے مقابلے میں جو غیر اسلامی ہے وہ جاہلیت ہے. ٹھیک ہے، اسلام سراسر روشنی ہے جبکہ جاہلیت اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اسلام ایسی روشنی اور ایسا علم ہے جو دنیاوی زندگی کے ہر پہلو میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور اخروی زندگی یعنی آخرت کی زندگی میں بھی نجات کی راہیں بھی دکھاتا ہے. جبکہ جاہلیت اس دنیا میں بھی انسان کو پریشان حال بنائے رکھتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم سے دوچار کر دے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ اگر انسان اسلام کی روشنی پر چلتا جاتا ہے تو دنیا میں بھی آسانی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان ہر وقت یہاں پر پریشان ہی رہے گا، یہاں پر بھی آسانیاں ملیں گی اسے، اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی آسانی، آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے کامیابی. لیکن جو شخص جاہلیت کے دور میں جو کام کرتا ہے وہ دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے، اسے دنیا میں بھی مصائب آتے ہیں اور آخرت میں عذاب علیم تو ہے ہی. اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے اور اس کا اطلاق ان تمام رسومات اور رواج پر ہوتا ہے جن کی وجہ سے کسی بھی انسان کی جان اور مال اور آبرو محفوظ نہ رہی ہو. جیسے آپ آج دیکھیں کہ جو خواتین جو ہے وہ جو لبرل خواتین ہوتی ہیں اور جو بہت ہی آزادی کی علم بردار ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ کس آزادی کی بات کر رہی ہیں، دور جاہلیت کی آزادی کی بات کر رہی ہیں. اسلام جو ہے وہ آ کر عورتوں کو تحفظ پرووائڈ کرتا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ عورت کو جو ہے تم ملکہ کی طرح گھر میں رکھو اور اسے کما کے دو، وہ گھر میں بیٹھے گی، وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی. اس کو محفوظ کرو، وہ تمہاری عزت ہے، تم اسے عزت دو گے اور تم اس کو اپنے گھر میں رکھو گے، اس کو کمفرٹ دو گے، رانی کی طرح رکھو. جبکہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ عورت بھی کام کرے. آپ دیکھیں کہ جو امریکہ یا جو بھی دوسرے مہذب جن کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی سو کالڈ کلچرڈ سوسائٹیز ہیں، اس میں عورتوں کی وہ عزت ہے ہی نہیں. وہاں پر جو ہے اگر کوئی عورت ہے اور وہ ٹرین میں سفر کر رہی ہے یا بس میں سفر کر رہی ہے اور بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو جگہ نہیں دیتے. وہ عورت کو دیکھیں گے تو وہ اس کو جگہ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے کھڑی ہے تو کھڑی رہے، اور 4 بندے بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں گے. اور اگر ہمارے مسلمان معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب عورت کوئی بس میں سوار ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں بندے دیکھتے ہیں کہ اگر جگہ خالی نہیں ہے تو 4 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری سیٹ خالی کر دیتے ہیں کہ ایک بندی بیٹھ جائے. 4 کے 4 اٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک اٹھے گا بیچ میں سے اور بندی درمیان میں بیٹھ جائے، نہیں، 4 کے 4 اٹھ جاتے ہیں اس کے احترام میں کہ تو آپ بیٹھ جائیے. اور ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہم خود سب محسوس کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہم بہت اچھے معاشرے میں رہتے ہیں. لیکن بات یہاں پر آتی کہ ہم اگر اسی معاشرے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ گرا کر وہی دور جاہلیت کی باتیں شروع کر دیں تو یہ تو جاہلیت ہی ہے نا. یہ تو پھر جہالت ہی ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ صحیح چیز کو چھوڑ کے بیکار چیزوں پر لڑنا شروع کر دے. اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہ تو ہماری سورہ آل عمران میں بھی آئی تھی، سورہ نساء میں بھی یہ بات آئی، اور اب یہ دوبارہ سے سورہ مائدہ میں بھی دوبارہ یہ بات آ رہی ہے کہ ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، انہیں دوست نہیں بناؤ. یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں. پہلے کہا اللہ نے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، پھر ایک جگہ آتا ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں بھی ان کے جو ہے نا جو چپکلش چلتی رہتی ہے. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. یعنی ان سے دوستی کی ممانعت کی گئی ہے. کفار سے ظاہری موالات، رواداری اور حسن سلوک بالخصوص جبکہ وہ ذمی یا معاہد ہو اور چیز ہے. یہ اور بات ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ موالات کیا چیز ہوتی ہے؟ واو لام یا ولی سے ہے. موالات ہوتا ہے کہ دلی دوستی ایک طرح سے. اب ظاہری دوستی تو ہو سکتی ہے، جیسے کہ انسان جیسے ہم ساتھ رہ رہے ہیں
اور جیسے پڑوس میں جو ہے وہ یہود و نصارہ میں سے کوئی بندہ رہ رہا ہے. جیسے آپ یہ تو آپ ہمارے یہاں پاکستان میں تو شاید اتنا تصور کرنا مشکل ہوتا ہے, آپ باہر کے ملکوں میں تصور کر لیں کہ آس پاس لوگ اس طرح کے رہ رہے ہیں, ان سے ظاہری خوش کی رواداری اور حسن سلوک کیا جا سکتا ہے, لیکن دلی دوستی جو ہوتی ہے نا, رازدارانہ والی دوستی, وہ نہیں کی جا سکتی, کہ جس میں آپ ایک وہ دوستی ہونا تھا, دوست جو ہوتا ہے وہ دوسرے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو ایسی دوستی نہیں کر سکتے بالخصوص. اور یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بالخصوص جس میں ذمی یا معاہد ہو. ذمی کیا ہوتا ہے کہ جیسے اسلامی ریاستوں میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی مسلمان قوم کسی ملک کے اوپر کو فتح کرتی تھی تو وہ وہاں کے رہنے والوں کو آپشن دیتی تھی کہ یا تو آپ ہمارے دین میں شامل ہو جائیں اور ہمارے ساتھی بن جائیں, یا پھر اگر آپ اسی قوم میں رہنا چاہتے ہیں, اپنے ہی دین کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو یہاں رہنے کے لیے جزیہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ذمی ہے, یعنی کہ پھر یہ ہم آپ کی ذمہ داری لیں گے کہ آپ پر اگر کوئی باہر سے فورسز کوئی حملہ کرتی ہیں تو ہم آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں گے, کیونکہ ایز اے ریاست, کیونکہ ریاست تو مسلمانوں کی ہے نا, تو مسلمان جو ہیں وہ پھر آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں گے, کیونکہ آپ تو اقلیت میں سے ہے نا, تو یہ نہیں کہ ان کو الگ کر دیا جائے گا, بلکہ پھر لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑے گا, جس کو کہتے ہیں جزیہ. ٹھیک ہے, یا معاہد ہوں, یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہوں, جیسے پہلے ہوتے تھے کہ معاہدے ہوئے ہیں, دوست ملک ہے کوئی اس طرح سے, تو ان کے ساتھ ظاہری یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, اور انہیں قابل اعتماد دوست سمجھنا اور بنانا یہ الگ بات ہے. صحیح ہے, اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں ہم نے پڑھا تھا کہ الا ان تتقوا منہم تقاتن, کہ اس آیت میں بالخصوص یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف گو شدید ہیں, اور یعنی کہ یہ والا جو ہے نا, ان سے بچو جتنا تم بچ سکتے ہو. یہ آیت کا میننگ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ, میں ویسے بتا رہی ہوں, الا ان تتقوا, کہ تم ان سے بچو, منہم ان سے, تقاتن جس طرح بچا جاتا ہے, یعنی بچ سکو, ان سے بچو, ان سے دور رہو. اس آیت میں بالخصوص یہ ہدایت دی جا رہی ہے, یعنی جو آیت ہم پیچھے ابھی پڑھ رہے ہیں جس آیت سورہ مائدہ کی, کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات تو بہت شدید ہیں, اور ان دونوں فرقوں میں گروہی اختلافات اور دشمنی بھی شدید ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ تورات ماننے والے جو ہیں وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, اور ماننا تو دور کی بات, انہوں نے ان کے قتل کی سازش کی اور باقاعدہ ان کو قتل کے در پہ تھے. تو دشمنی تو بہت صاف سی بات ہے, بہت ظاہری چیز ہے. تاہم اسلام دشمنی کی خاطر تو یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں, یعنی دشمن کا دشمن دوست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں. لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تمہارا حقیقی اور قابل اعتماد دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا, لہٰذا تم بھی ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ اور نہ ہی دوستی کے قابل سمجھو. جب بھی انہیں موقع میسر آیا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے, اور اگر کوئی مسلمان ان سے دوستی رکھتا اور ان کی محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے, اسے بھی انہی میں سے ایک فرد سمجھنا چاہیے. ایسے لوگوں کو راہ راست نصیب نہیں ہو سکتی, اور تمہیں ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہنا چاہیے. آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں اور ہم اپنے آس پاس کے لوگ جو ہمارے اکثریت ہے اس کو دیکھ لیں, کہ لوگ جو ہیں, جب ہم فلسطین کے بارے میں بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ آپ کو کیا کہتے ملیں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیوں کرنا ہے بائیکاٹ, اور پھر یہ کہ آپ اگر بائیکاٹ ہی کر رہے ہیں تو پھر ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیں, آپ موبائل بھی چھوڑ دیں, آپ یہ بھی فلاں چھوڑ دیں, آپ انٹرنیٹ چھوڑ دیں, آپ یوں چھوڑ دیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر اب یہود و نصارہ شروع سے, یہودی جو ہے نا, جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ زرے بنانے اور ہتھیار بنانے یہ کام کرتے تھے شروع سے, تو کیا مسلمان ان سے ہتھیار وغیرہ بھی نہ خریدیں؟ یعنی کہ اگر یہ جو انٹرنیٹ ہے یا جو یہ موبائل ہے یا یہ جو اور بھی چیزیں ہیں, یہ یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے یا جو بھی ہے, تو ہم اس کو ایز اے ٹول استعمال کریں ان کے خلاف, یا ہم وہ بھی کرنا چھوڑتے ہیں, ہم اپنے دڑبے میں بند ہو کے بیٹھے ہیں, ایسا تو نہیں کہا گیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نقصان پہنچائیں کسی طرح, کیونکہ ہم جا کے ان سے فزیکلی تو اب ہم نہیں لڑ سکتے نا, ہماری تو حکومت ہی غلام بیٹھی ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم یہ تو کر سکتے ہیں کم از کم. ان آیات کی شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی
دونوں ہی عہد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے. حلیف کیا ہوتا ہے؟ دوست. عربی زبان میں حلیف جو ہے وہ دوست ہوتے تھے. وہ اس طرح سے دوست ہوتے تھے کہ ایک قبیلہ اگر دوسرے قبیلے کا حلیف ہے تو حلیف سے یہ مراد ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے پشت پناہی دے گا. پشت پناہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب ایک ورڈ سمجھانے کے لیے کوئی نیا مشکل ورڈ بول دیا میں نے. پشت پناہی کا مطلب ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، کہ جیسے اگر فرض کریں کہ ایک قبیلہ جو ہے یہود ہے اور دوسرے یہ لوگ ہیں، تو اگر یہود جو ہے کسی سے لڑتے ہیں تو اب ان کو بھی ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہوگی. بھلے سے ان کی دوسرے والے جو دوسرے جس سے یہ لڑ رہے ہیں یہودی، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے لڑنا ہوگا. تو حلیف بیسیکلی اس طرح سے چلتے تھے کہ قبیلوں کے قبائل کے سسٹم جو تھے نا اس وقت اس طرح سے چلا کرتے تھے. جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے اسلام کی وہ تھی جنگ بدر. جنگ بدر میں مسلمانوں کو واضح کامیابی ہوئی تھی. واضح کامیابی کے 313 مسلمان، بہت تھوڑے سے، اور یہ کیونکہ جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے گھر سے، تو ان کے پاس وہ ساز و سامان بھی نہیں تھا. کیونکہ کافی دور پہنچنے کے بعد جو ہے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اب ہم ابو سفیان کا قافلہ نہیں لوٹنے والے. یہ لوٹنے گئے تھے بیسیکلی ابو سفیان کا قافلہ. اور ابو سفیان کا قافلہ کیوں لوٹنے گئے تھے؟ کیونکہ اس میں مسلمانوں کا بہت سارا پیسہ بھی موجود تھا. کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 سال تک ان کو جو بالکل ان کو بائیکاٹ کر دیا تھا اور ان کو شیبی ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور پھر ان کو جلا وطن ایک طرح سے جو ہجرت ہوئی ہے وہ جلا وطن ہی ہو گئی تھی نا. اس وجہ سے جو یہ سامان بال و اسباب وہاں چھوڑ آئے تھے وہ مسلمانوں کا بھی تھا. اور دوسرا یہ بات تھی کہ وہ کیونکہ وہ مال اس میں اگر ان لوگوں کا مال بھی تھا تو وہ انہی کے خلاف استعمال ہونا تھا. یہ نقصان پہنچانا تھا معاشرتی طور پہ. ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان ان کا وہ قافلہ لوٹنے گئے تھے. اور جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ نہیں، ابو سفیان کا قافلہ نہیں بلکہ وہ قافلہ جو کہ ابو سفیان نے اپنی پروٹیکشن کے لیے منگوایا ہے اس سے لڑائی ہوگی. تو یہ تھا جنگ بدر کا معرکہ، جس میں وہ جو قافلہ آیا تھا ابو جہل کی سرپرستی میں، وہ قافلہ 1000 کی نفری پر مشتمل تھا. تقریباً 900 سے زائد افراد تھے اس کے اندر. تو یہ 300 لوگ 900 لوگوں سے لڑے ہیں اور اپنے سے دگنے یا ٹرپل لوگوں سے، اور یہ ان کو فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب کی. تو یہ چکو چوند اور چاندنی دیکھ کر جو ہے بہت سے لوگ جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا، اسلام تو بڑا ہی کوئی فیمس اور مشہور ہوتا ہوا مذہب ہے، تو اس کو ہی اب اپنا لیتے ہیں. تو اس چکا چوند کو دیکھ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے. لیکن جب انہیں وہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ اچھا اس کے اندر تو پابندیاں بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی، اس میں تو بہت سی سختیاں بھی ہیں، اس میں تو ہمیں اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کے کام کرنا پڑے گا، تو یہ سب تو ہمیں منظور نہیں ہے. تو پھر وہ منافق ہوتے چلے گئے، یعنی کہ پھر وہ اسلام سے خارج ہوتے چلے گئے اس طرح. تو اچھا، ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مسلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شفٹ ہوئے تھے، ہجرت ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سب سے نا معاہدے کر لیے تھے. معاہدے جو ہوئے تھے اس میں یہ تھا کہ مطلب ایک بہت بڑی ایک اس کی لسٹ تھی کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کو جواب دیں گے، چاہے ہمارا جو ہے وہ، کیونکہ مدینہ جو ہے وہ ایک ریاست ہے، تو اب ہم سب مل کر کام کریں گے تو ہی ہم مدینہ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اب اس کا قصاص سب مل کے دیں گے. جیسے آپ فرض کریں کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کوئی مسلمان قتل، کوئی اور کسی اور قبیلے کا کوئی شخص قتل ہو گیا، اب اس کو قصاص دینا ہے، دیت دینی ہے، تو دیت سب مل کے دیں گے. کیونکہ وہ حکومتی فیصلہ ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص دیت کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے قاتل پر دیت فرض ہو گئی ہے، اب وہ دیت نہیں دے سکتا، یعنی کہ وہ مفلس ہے، فرض کریں اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں، تو اب وہ کون دے گا؟ تو پھر وہ حکومت دے گی. پھر حکومتی بیت المال سے جو ہے وہ دیا جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو یہ نظام ہے ہی نہیں، تو پھر یہ باتیں پھر فلاسفیکلی ہو جاتی ہیں. ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے. تو یہاں پر قینقاع جو تھا یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بٹریل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی تھی.
تو اس پر جو ہے انہوں نے ان کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اب تم لوگ یہاں سے جاؤ اور تم لوگوں کو جلا وطن کیا کہتا، جس پر حضرت عبادہ نے یعنی اپنے حضرت عبادہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، یعنی انہوں نے تو کہا کہ نہیں اب تو میں کیونکہ مسلمان ہوں تو اب میں پرانی اس دوستی کو نہیں نبھا سکتا. لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم مت جاؤ یہاں سے اور تمہیں نہیں جانا چاہیے. یہ تو خیر بنو قینقاع کی بات ہے. یہ جب بنو نذیر کا واقعہ ہوا تھا تب بھی انہوں نے سورۃ الحشر میں آتا ہے کہ تب بھی اس نے جو ہے وہ جا کے ان کو کہا تھا کہ نہیں تم مت جاؤ، اگر تم لوگ گئے تو ہم بھی نکلیں گے اور ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، کوئی مدد نہیں کی تھی انہوں نے. لیکن یہ ان کو جو ہے وہ اپنی دوستیاں بتاتے رہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں. حالانکہ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے. بیسیکلی یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے مفاد جو ہیں وہ لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہمارے یہ مفاد جو ہیں وہ ہمارے ختم ہو جائیں گے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لے کے آئے پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگے. یہ ترجمہ پڑھی تھی. دیکھیں فلاں ملک سے دوستی کا معاہدہ، یہ ہمارا جو ابھی آج کل کام ہے مسلمان کہ فلاں ملک سے دوستی کا معاہدہ کر لیں، فلاں سے مدد کی درخواست کر لیں، فلاں سے حمایت کی توقع کر لیں. ان کی ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ یہی ہے خارجہ پالیسی یساریون فیہم کی عملی تفسیر ہے. یہ جو کی تصویر ہے، یہ جو ہے نا کہ ان کی جو دوڑ ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ ان کے درمیان میں گھستے ہیں. یساریون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرۃ کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے یعنی نفاق ہے. اگر اللہ پر ایمان ہو، اعتماد ہو، یقین ہو اور اس سے خلوص اور اخلاص کا رشتہ ہو تو پھر اسی سے مدد حمایت کی امید ہوگی اور اس کے بعد پر بھی یقین ہوگا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پر کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم گردش زمانہ میں نہ پھنس جائیں، لیکن یعنی ہم یہود و نصارہ سے اس لیے تعلق استوار کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی ناگہانی آفت سے بچ سکے. تو انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس کی دوستی کا سہارا انہوں نے اپنے زوم میں لے رکھا ہے وہی تو انہیں دھوکہ دے رہا ہے. آپ کو بتائے یہ بات، یہود و نصارہ آپ کے دوست ہے ہی نہیں، یہ بات تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور پھر یہی بات کہ اگر آپ اس وقت فلسطین کا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف نہیں بولیں گے تو کیا وہ آپ کے دوست ہی رہیں گے؟ کیا وہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے بھی اتنے ہی دشمن ہیں جتنے باقیوں کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کرتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ شروع میں ہی ہم نے کورس میں ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنی زندگی سے جھوٹ کو پوری طرح نکال دینا ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بھی اگر ہماری زندگی میں شامل ہیں تو اسے فوراً اپنی زندگی سے الگ کر دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم منافقوں میں شامل ہوں. جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں. یہ بھی کہ کمٹمنٹ ساری پوری کرنی ہے، چاہے ہم اور کمٹ نہ کریں. اگر آپ کو ڈر ہے کہ کہیں میں نہیں کر پاؤں گی یہ کام تو پھر کمٹ نہ کریں، لیکن اگر کمٹ کرتے ہیں تو پھر اسے پورا کریں. جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کریں، امانتوں کا بہت خیال کریں. مسلم شریف میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ چاہے روزے رکھتا اور نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہو وہ منافق ہی ہوگا. یعنی اگر 3 خصلتیں اس کے اندر یہ موجود ہیں تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے. آخری آیت. سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جاگ رہے ہیں نا؟ اور اہل ایمان یوں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا. یعنی منافقوں کے بارے میں قیامت کے دن اہل ایمان جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جو کہ زیادہ عمل نہیں کرتے، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں.
بہت زیادہ جو ہے نا ان کے آپ بحث و مباحثوں میں آپ اپنے آس پاس دیکھیں بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو مطلب بہت زیادہ مطلب اسکالر سے بھی زیادہ ان کی باتیں ہوتی ہیں اور اتنی نالج ان کے پاس ہوگی کہ آپ ان کی باتوں سے حیران ہو جائیں گے، لیکن نماز کے وقت وہ وہیں بیٹھے ہوں گے، نمازوں کا ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، اسی طرح اور دوسرے معاملات میں کوئی عمل نہیں ہوگا، لیکن باتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو یہی وہ باتیں دیکھیں کہ تم بہت بڑی بڑی قسمیں کھا کر یہ تو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، تو ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بالآخر نقصان اٹھایا۔ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کو کامیاب ہونے کی خوشخبری سنانے کے ساتھ اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ مسلمان کامیاب اور منافق اپنی سازشوں اور شرارتوں پہ نادم ہوں گے، اور اس وقت مسلمان انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا اٹھا کے ہمیں یقین دہانی کرایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی منافقوں کو شرمندہ کیا اور آخرت میں بھی جب منافق جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو مومن ان سے یہ پوچھیں گے کیا تم وہی لوگ ہو جو دنیا میں حلف اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ ہم بھی ایماندار ہو تمہارے ساتھی ہیں؟ تو دنیا میں منافقوں کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی اور آخرت میں بھی ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان کے تمام اعمال بے فائدہ اور غارت ہو جائیں گے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ اخلاص۔ اور اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ منافق اللہ کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا بس۔ تو پھر وہ بھلے سے پھر ایمان والا ہو، پھر بھلے اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، لیکن اگر اس کا اخلاص ہی نہیں ہے تو اعمال اوپر چڑھے گا ہی نہیں۔ جب اعمال اوپر نہیں چڑھیں گے تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ سورۃ الحدید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن، اب یہ صرف میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں 3 آیتیں، اور بہت صرف دیکھنے میں ہی آپ کو جو ہے نا عبرت ہوگی۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یعنی آگے آگے اور ان کے رائٹ سائڈ پر بھی ہوگا۔ آپ سوچیں روشنی اتنی ہو تو چلنا تو کوئی مشکل نہیں ہوگا نا۔ یہ پولیس صراط پہ نور کی بات ہو رہی ہے۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی ان کو یہ اعلان کیا جائے گا، ایک منادی کرنے والا ان کو یہ کہے گا کہ تمہارے لیے تو جنتیں ہیں، چلتے جاؤ، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ان کو بڑی کامیابی کی خوشخبری دی گئی۔ پھر اس دن منافق مردوں عورت ایمان والوں سے، منافق مرد اور عورت، منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے اس نور سے روشنی لے لیں، یعنی ہم تمہارے پیچھے پیچھے اس تمہارے نور میں چلتے چلے جائیں۔ تو جواب دیا جائے گا، مسلمان مسلمان نہیں کہیں گے یہ ان سے، بلکہ یہ ان سے پیچھے کوئی کہے گا، پیچھے سے منادی کرنے والا کوئی فرشتہ ہوگا یا کوئی بھی پیچھے سے آواز ان کو آئے گی، کیا کہے گا کہ ان کو کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، یعنی تم اب واپس دنیا میں جاؤ اور وہاں سے روشنی تلاش کر کے آؤ، کیونکہ یہ تو ان کے اعمال کی روشنی ہے۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یعنی یہ باہر کر دیے جائیں گے اور اندر کی طرف مومن ہوں گے۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور تم لوگ تو انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ ہی کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے یا بلا وجہ کی باتوں نے اور خواہشات نے دھوکے میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی تمہیں موت آ گئی اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ کون ہے اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا؟ شیطان۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام مومنوں میں کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت بہت زیادہ ڈرنے والی آیات ہیں اور بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا انجام جو ہے وہ دوسری طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب جنت میں جانے والوں میں شامل کرے، آمین۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اچھا، آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا
کہ اس ویک تک جو ہماری آیات ہوئی ہیں اس کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو, اور آپ لوگوں کو ڈیٹ شیٹ شیئر کر دی گئی ہے, اور یہاں تک آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اگلے ویک ٹیسٹ نہیں ہے, اگلے ویک آپ لوگ تیاری کیجیے آرام سے اور تیار کرتے رہیے, اور پھر اس کے اگلے ویک آپ کا ٹیسٹ ہے. جس ویک آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس ویک آپ لوگوں کی کلاس نہیں ہوگی, لیکن اگلے ویک آپ لوگوں کی کلاس ہوگی. اب وہ ابھی ہم دیکھ لیں گے. اگر اگلے ویک اگر آپ لوگوں کو ٹائم چاہیے ہوگا, ویسے اگلے ویک نہیں چاہیے ہوگا کیونکہ یہ کلاس اس کا ترجمہ آپ اگلے ہفتے سنائیں گے نا, تو اگلے ہفتے کے بعد جو ہے نا آپ کو پھر گیپ مل جائے گا. تو اگلے ہفتے کلاسز ہوں گی لیکن ترجمہ نہیں سنا جائے گا. پھر وہ آپ اگلے ہفتے جو ہے وہ آپ کو گیپ دیا جائے گا تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں اچھی طرح. پھر آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ ٹھیک ہے, پھر ہم کلاس کو آف کرتے ہیں آج جلدی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.